नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशल है, वो भी हमारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर है, क्योंकि ये चीज़ें एक आम बंदे के समझने के लिए शायद वक्त लगता है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे भी एक वक्त लगा है, एक अरसा लगा है यहाँ तक पहुँचने में, और इन सारी चीज़ों को स्टडी करके इनको समझने में और इनके ऊपर तजर्बात करने में। सिर्फ बात पढ़ने से समझ में नहीं आती जब तक कि आप उस चीज़ को उसको तजर्बात के उसमें सिस्टम में से ना गुजारें, या तो उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट ना करें, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट ना करें, तो उस वक्त तक आपको इन चीज़ों की समझ में आना मुमकिन नहीं। अब यहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं नए आने वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज हम आपको बताएंगे कि तहरीक, तस्कीन और तहलील में क्या फ़र्क है, और इसको बड़ा आसानी के साथ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ और लोगों को समझने में, हमारे दोस्तों को समझने में आसानी, क्योंकि ये वीडियो भी हमारे दोस्तों की, हमारे भाइयों की फरमाइश के ऊपर ही हम बना रहे हैं। उसकी वजह ये कि कुछ दोस्त होते हैं कि जो इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से समझना चाहते हैं। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप लोगों को बेहतरीन एक मवाद मुहैया हो जो आपकी ज़िंदगी को बदलने में अहम किरदार अदा करे। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में समझा पाएँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ समझने का भी मौका मिलेगा। तहरीक, तस्कीन, तहलील, अब इसमें बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि तहरीक हम उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे तेज़ी हो, जहाँ पे दबाव हो, जहाँ पे इज्तिमा ज़्यादा हो, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो, उसको तहरीक कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई पत्थर उठाते हैं, पत्थर उठाने के बाद या कोई 1 किलो का जो बट्टा होता है, इसको उठा लेते हैं। उठाने के बाद इसको आप ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो वो तेज़ी के साथ जब नीचे जाकर गिरता है, जहाँ पे वो गिरता है उसका प्रेशर इतना होता है कि वो जगह नीचे धंस जाती है। जो आप समझ लें कि इसकी मिसाल सेम तहरीक की मिसाल यही है। और तस्कीन की मिसाल हमेशा वो है कि जब इंसान सो जाता है तो वो कैसे हर चीज़ उसकी अपनी अपनी जगह फिट हो जाती है। इंसान बिल्कुल तस्कीन की हालत में होता है उस वक़्त, क्योंकि वहाँ तहरीक नहीं होती, तेज़ी नहीं होती, चलने का अमल नहीं होता, वहाँ पर दबाव नहीं होता। जब इंसान लेट जाता है तो वो तस्कीन का अमल होता है। और तस्कीन का अमल एक ऐसा है कि जहाँ पे सुकून वाक़या होता है, क्योंकि तस्कीन सुकून की जमा है, और सुकून उधर होता है कि जहाँ की वर्किंग बहुत स्लो हो चुकी हो। और तहलील का अमल वहाँ होता है कि जहाँ बिल्कुल ही ब्लड की सर्कुलेशन ना पहुँच रही और वो चीज़ फैलना शुरू हो जाए। क्योंकि हमेशा कुदरत का एक निज़ाम है कि बेक वक्त ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता कि तीनों पे तहरीक बेक वक्त रहे, क्योंकि अगर तीनों पे बेक वक्त तहरीक रहेगी तो निज़ाम नहीं चल सकता। जैसे मिसाल के तौर पे पूरी अगर साल में गर्मी रहे और मौसम के अंदर तब्दीलियां ना आए तो आप जान सकते हैं क्या बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले दिनों अभी बारिश लेट हुई है, तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद बारिश हुई, 6 माह के बाद, 5 माह के बाद तकरीबन बारिशें स्टार्ट हुई। अगर आप ये देखें कि अगर मज़ीद 1 महीना या 2 महीने, 1.5 महीना बारिश ना होती तो यहाँ यकीनन ये जो बीमारियां हैं वो फूट पड़ना थी। उसकी वजह ये है कि जो एक चीज़ को अगर दूसरी चीज़ में मुंतकिल ना किया जाए, जैसे अगर मौसम मुसलसल गर्म रहे और फिर वो ठंडक की तरफ ना जाए, बारिशें ना हों, तो वो आलूदगी, वो कसाफत, वो गलाजत, वो बीमारियां जो बारिश के ना होने की वजह से सामने आना शुरू हो जाती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए दबाव अल्लाह का एक निज़ाम है कि एक जगह पे दबाव है तो फिर एक वक्त आता है वो दबाव अगली जगह पे मुंतकिल होकर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। और प्रॉब्लम तब पैदा होती है कि जब एक जगह का दबाव अगली जगह पे मुंतकिल होना ना शुरू हो। अगर इंसान मुसलसल एक ही कंडीशन में रहेगा तो वो बीमार हो जाएगा। जैसे मुसलसल अगर किसी इंसान में खुश्की डेरे डाल रखे तो फिर उसके लिए बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रतूबत खुश्क होती चली जाएंगी, हर चीज़ इंसान की खुश्क हो जाएगी, सूख जाएगी, बाल गिर जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी। इसी तरह अगर हरारत अपनी मियाद से, अपनी क़ुव्वत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अल्लाह पाक ने उसकी तरतीब दी है, अगर तहरीक जिगर के ऊपर शदीद बढ़ जाती है तो जिगर पे सुकेड़ पैदा होगा यकीनन, और खून के अंदर हिदत बढ़ जाएगी, खून पतला हो जाएगा, पीला यरकान हो जाएगा, तकतीरुल बौल के मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इसी तरह फिर आगे जाते हैं तो असाब है। असाब के ऊपर अगर दबाव बढ़ेगा तो आपको पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मुसलसल डाउन आना शुरू हो जाएगा, जिस्म में ठंडक आना शुरू हो जाएगी, पेशाब कंट्रोल नहीं होगा, उसके बाद नफक पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो ठंडक है वो हज़म करने की सलाहियत नहीं रखती। अब इसी तरह अगर हम समझते हैं कि तहरीक, तस्कीन और तहलील, अगर तहरीक इंसान के मस्कुलर सिस्टम के ऊपर है
تو یقیناً پھر اس کے بعد کا جو نمبر آتا ہے وہ ہمارے جگر کا آتا ہے، کیونکہ خشکی کے بعد گرمی آتی ہے اور گرمی کے بعد سردی آتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے جو موسم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کا تغیر و تبدل، اور یہی چیز انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے خشکی کے اندر اگر آپ ٹھنڈی چیزیں لینا شروع کر دیں، کہ وہ خشکی ہے، جیسے رطوبات لینا شروع کر دیں، مکھن کھانا شروع کر دیں، دیسی گھی کھانا شروع کر دیں، اور یہاں پہ خشکی کی وجہ جو ہو وہ تیزابیت ہو، تو تیزابیت کے اندر کبھی بھی آپ دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ جلن موجود ہے، تیزابیت موجود ہے، اور تیزابیت کے ساتھ جب بھی آپ دودھ کو اٹیچ کریں گے دودھ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح جب تحریک انسان کے مسکولر سسٹم کی بجائے انسان کے ایپیتھیل سسٹم کے اوپر ہو، جگر کے اوپر ہو، اور حرارت بڑھ چکی ہو، تو پھر ہمیں اس پرزے کو چھیڑنا ہوگا جو تسکین کی حالت میں ہے، اور جب انسان کے جسم میں حرارت زیادہ ہوگی تو تسکین انسان کے دماغ میں ہوگی، یعنی انسان کے اعصاب تسکین میں ہوں گے۔ لیکن اگر مسکولر سسٹم پہ دباؤ ہے، تحریک دل کے اوپر ہے، تو پھر تسکین جگر کی حالت پہ ہوگی، اور جب جگر تسکین کی حالت میں ہوگا تو پھر آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی گندے مواد ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں، ان کو باڈی سے نکالنا، ان کو باڈی سے ختم کرنا، ان کو تلف کرنا، یہ ہمارے جگر اور ہمارے گردوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب جگر شدید تسکین کی حالت میں ہوگا تو پھر وہ اپنے افعال صحیح سر انجام نہیں دے پائے گا، جس کی وجہ سے پھر کڈنی خون کو صاف نہیں کر پاتی اور خون مسلسل غلاظت کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر جگر پہ تحریک ہے تو پھر تسکین دماغ میں ہے، تو دماغ کو تحریک دینا پڑے گی، دماغ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، جیسے مکھن ہے، جیسے دہی ہے، جیسے دودھ ہے، یہ ان چیزوں کا استعمال بے کیا جا سکتا ہے۔ سفید انار ہے، کیلا ہے، اس کے علاوہ تباشیر ہے، چھوٹی الائچی ہے، سونف ہیں، یہ ساری چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت کہ جب رطوبات ہمارے جسم کے اندر کم ہوں اور حرارت زیادہ بڑھ چکی ہو، تو تب آپ اپنے اعصابی نظام کو ایکٹیو کریں گے، اس کو دباؤ دیں گے تاکہ جو جگر ہے وہ تحلیل کی حالت میں چلا جائے۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے سمجھنے والی، کہ اگر آپ کا جگر کا ایک نظام ایکٹیو ہے یا دل کا ایک نظام ایکٹیو ہے، تو دل کے دوسرے نظام کو کچھ ٹائم کے لیے ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے جگر کے اگلے نظام کو، دل کے اگلے نظام کو ایکٹیو نہیں کرتے، جیسے جگر کا خادم جو سسٹم ہے وہ ہے غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ۔ اگر آپ غدود جاذبہ ایکٹیو ہو چکا ہے، غدود ناقلہ ایکٹیو نہیں ہے، تو جب تک آپ غدود ناقلہ کو ایکٹیو نہیں کریں گے تو آپ کے جسم میں جو ایکسٹرا حرارت ہے اس کو ڈسچارج کرنا، اس کو خارج کرنا باڈی سے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دماغ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو دماغ سے اس سے جڑے ہوئے دو معاملات ایسے ہیں جس میں ایک حالت میں رطوبات پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹروک ہوتی ہے، دماغ کی کیمیاوی تحریک ہے، اور پھر دوسری چیز ہے جو رطوبات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ باڈی سے خارج کرتی ہے، وہ دماغ کی مشینی تحریک ہے۔ اسی طرح دل کی بھی مشینی تحریک، ایک حالت میں خشکی پیدا ہونے کے ساتھ اسٹروک ہوتی ہے اور دوسری حالت میں خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ مالٹے کو لے لیں، مالٹے کا استعمال جب آپ کرتے ہیں تو مالٹے کا استعمال آپ کے جسم میں کیمیاوی تحریک کو پیدا کرے گا، آپ کے دل کی کیمیاوی تحریک کو، جس میں خشکی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹروک ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح کریلے کو لے لیں یا بھنے ہوئے چنوں کو لے لیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خشکی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی سے ڈسچارج کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اسی طرح جگر کا نظام ہے، اسی طرح دماغ کا نظام ہے، اور اسی طرح آپ تحریک، تسکین اور تحلیل کے جو مسائل ہیں ان کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس طرح میں ایک بات آپ کو اور سمجھاتا جاؤں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر تحریک آپ کے دل کے اوپر ہے تو پھر تسکین آپ کے جگر میں ہوگی، تو اگر آپ کے جگر میں تسکین ہوگی تو آپ کے جو جگر کا ایریا ہے اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، یہاں پہ آپ کو حرارت فراہم کرنا پڑے گی۔ اسی طرح اگر رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو رطوبات کی صورت میں جو تسکین ہے، جو سکون ہے، وہ دل کے اوپر ہوگا، یعنی جسم میں رطوبات بڑھ چکی ہیں، ٹھنڈک بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے، اور جو انسان کا خون کی سرکولیشن ہے وہ انسان کے اعصاب کے اوپر اکٹھی رہتی ہے، یہاں پہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو انسان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ انسان کے دماغ کو ایکٹیو کریں گے، تو ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر دل کو ایکٹیو کریں گے تو ٹھنڈ کم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ دل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے بعد پھر وہ کیفیت آپ کی مکمل چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دل کے بھی دو پورشن ہیں، اسی طرح جگر کے بھی دو پورشن ہیں، اسی طرح دماغ کے بھی دو پورشن ہیں۔ اگر خشکی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ جسم کے اندر رک رہی ہے اور آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، منہ میں پانی، منہ میں کھٹاس رہتی ہے، تو پھر آپ کو دل کا اگلا پورشن ایکٹیو کرنا ہوگا جس میں خشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ خارج کیا جائے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب ہم ایسی حالت میں
خوراک کا استعمال کرتے ہیں، خشک گرم خوراک استعمال کریں گے اور میڈیسن بھی خشک گرم استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ایسی حالت میں چونکہ تسکین کی جو حالت ہے وہ جگر کے اوپر ہے اور جگر کو ایکٹیو کرنا ضروری ہے، اس لیے خوراک آپ جگر سے متعلق دیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے آپ دل کے اس حصے کو ایکٹیو کر دیں کہ جہاں پہ خشکی اگر ایکسٹرا جسم کے اندر موجود ہے تو وہاں سے وہ خارج ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ تحریک، تسکین اور تحلیل یاد رکھیے گا کہ جہاں تسکین ہوتی ہے اس کو ایکٹیو تب کیا جائے جب آپ پہلے حصے کو پوری طرح ایکٹیو کر چکے ہوں اور جسم کے اندر رکی چیزوں کو نکال دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ تحریک دینا شروع کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ اگر تحریک دیتے ہیں تو جو چیزیں خشکی سردی کی وجہ سے آپ کے دل کے حصے میں سٹاک ہوئی تھی وہ نکل نہیں پائی، اگر وہاں پہ ڈائریکٹ آپ تحلیل پیدا کر دیں گے تو وہ چیزیں وہاں سے کیسے ڈسچارج ہو پائیں گی، کیسے خارج ہو پائیں گی۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر لیں گے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کوسچن کیجیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو آنسر ملے گا۔ ہاں، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تحریک کو دیکھتے ہیں خشکی کی وجہ سے ہے تو آپ کو حرارت دینا پڑے گی، اگر تحریک آپ کی حرارت کی وجہ سے جگر کے اوپر ہے تو آپ کو پہلے رطوبات کو جو حرارت ہے اس کو خارج کرنا پڑے گا، پھر رطوبات کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر اسی طرح اعصاب پہ دباؤ موجود ہے، تحریک اعصاب کے اوپر ہے تو پھر آپ کو اپنے دل کو گرم کرنا پڑے گا، دل کے اوپر دباؤ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ آپ کے جسم کی ایکسٹرا رطوبات خشک ہو کے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہونا شروع ہو جائے، جو کہ آپ کے جگر کے لیے بھی بڑی معاون ثابت ہوگی، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے دل کو تحریک دیں گے تو تسکین آپ کے جگر میں چلی جائے گی اور جیسے دل ایکٹیو ہوگا تو آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔